محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے، جاسوس اداروں کے نہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ وہ ان اسمبلیوں کو اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلیاں کہتے ہیں۔ یہ عوام کی نمائندہ نہیں، پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے، جاسوس اداروں کے نمائندے نہیں۔ مظفر گڑھ کے جھنگ روڈ پر عوامی اسمبلی کے عنوان سے منعقدہ احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ جو آئی نے فروری 2024 کے انتخابات کو مسترد کر دیا ہے، وہ طاقتوروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت کا نشہ ہوگا، لیکن وہ طاقتوروں کی طاقت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، میں ان طاقتوروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی طاقت کا نشہ ہوگا، لیکن ہمارے پاس قومی غیرت و حمیت موجود ہے۔ ہم تمہاری طاقت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کسی طاقتور کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ ہر فوجی نے حلف اٹھایا ہے کہ وہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لے گا، حلف توڑنے کے بعد ان کا احترام واجب نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حالات کو وہاں تک نہ لے جائیں جہاں سے نہ آپ واپس آ سکیں اور نہ ہی ہم واپس آ سکیں۔ جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا، معیشت گزشتہ 75 سال سے گرتی چلی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دفاعی قوت اچھی ہے لیکن دفاع نہیں کرتی بلکہ سیاست کرتی ہے۔ آئین کے مطابق لوگوں کو انسانی حقوق دینے ہوں گے، کیونکہ آئین پاکستان ہی ملک کے ہر فرد کے درمیان میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کی حکومت سے ملال کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کیوں کر رہی ہے۔ دہشت گرد آتے ہیں تو سرحد پر تم کہاں جاتے ہو؟ جنرل مشرف نے افغانستان میں حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو اڈے دیے، کبھی افغانستان نے شکایت کی کہ آپ کے اڈوں سے اڑ کر امریکی جہاز ہم پر حملہ کیوں کرتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے اس وقت ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ عوام کو شاہراہ دستور پر اکٹھا ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے قانون ختم نبوت کی منظوری کے 50 سال مکمل ہونے پر 7 ستمبر 2024 کو مینار پاکستان لاہور پر جلسے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چاروں صوبوں میں ایک ایک جلسہ کرنے کے بعد دوسرے شہروں میں جائیں گے۔ انہوں نے فلسطین کے رفح پناہ گزین کیمپ میں فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام کی بھی مذمت کی اور فلسطینی مسلمانوں کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ تقریب سے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا عطاء الرحمان، سابق وفاقی وزیر مولانا اسد محمود سمیت کئی دوسرے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا ہے۔ بیت اللہ شریف میں امام کی سمت میں امام سے آگے نیت باندھنے پر نماز نہیں ہوگی، کل ہند اسلامک علمی اکیڈمی کے مفتیان کرام کا متفقہ فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق سابق قاضی شہر کانپور مولانا محمد متین الحق اسامہ قاسمی، سابق صدر جمعیت علماء اتر پردیش کا قائم کردہ شہر کے جید و مستند علماء کرام و مفتیان اعظام کا پینل کل ہند اسلامک علمی اکیڈمی کانپور کی ماہانہ نشست جامعہ محمودیہ اشرف العلوم میں واقع متین الحق رحمہ اللہ لائبریری میں منعقد ہوئی۔ اکیڈمی کے صدر مفتی اقبال احمد قاسمی کے حج کے مبارک سفر پر ہونے کی وجہ سے اکیڈمی کے نائب صدر مفتی عبدالرشید قاسمی اور جنرل سیکرٹری مولانا خلیل احمد مظاہری نے مشترکہ طور پر میٹنگ کی صدارت فرمائی ہے۔ چونکہ اس وقت بڑی تعداد میں لوگ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور وہاں سے کئی لوگ بار بار یہ سوال کر چکے ہیں کہ اب امام صاحب مستقل صحن مطاف کی بجائے پیچھے کی جانب ہی کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ صحن مطاف میں ان کے آگے ساری صفیں لگ جاتی ہیں۔ ایسے میں کیا امام کے آگے ہونے کی بنا پر نماز درست ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں غور و فکر کے بعد اتفاق رائے سے درج ذیل فیصلہ کیا گیا۔ پہلے اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ امام صاحب خانہ کعبہ کی جس سمت میں ہوتے تھے اس کی دونوں جانبوں میں ایک پٹی باندھ دی جاتی تھی اور امام کے سامنے اس میں مقتدیوں کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ امام صاحب جس حصے میں نماز پڑھاتے ہیں آگے اسی حصے میں مقتدی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ اس سے بچنا نہایت ضروری ہے،
کیونکہ حنفیہ کے نزدیک جماعت کی نماز میں اقتداء کی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امام آگے ہو اور مقتدی اس کے پیچھے۔ اگر مقتدی امام سے آگے بڑھ جائے تو اس صورت میں مقتدی کی نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے حنفی مسلک سے متعلق جو لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ حرم شریف میں صف میں کھڑے ہوتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ امام کی سمت میں امام سے آگے نہ بڑھیں، ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی۔ افغانستان دوحہ اجلاس کے ایجنڈے پر مشاورت کے بعد اپنے موقف کا اعلان کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے آج یورپی یونین کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان نے ملاقات کی ہے۔ خصوصی نمائندہ نے دوحہ اجلاس میں امارت اسلامیہ افغانستان کے نمائندوں کی شرکت کی اہمیت پر زور دیا، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انہوں نے وزیر خارجہ کے ساتھ دوحہ اجلاس کے بارے میں اپنے تاثرات شیئر کیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اس اجلاس کے بارے میں انہوں نے اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے ساتھ مفید بات چیت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ دوحہ اجلاس کے ایجنڈے کا جائزہ لے کر مشاورت کے بعد اپنے موقف کا اعلان کرے گی۔ یاد رہے کہ وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں واضح کیا کہ امارت اسلامیہ کی پالیسی دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ متوازن اور مثبت تعامل پر مبنی ہے۔ افغانستان دوحہ اجلاس میں بامانہ شرکت کی خواہش رکھتا ہے تاکہ یہ افغان عوام اور ملک کی خوشحالی پر منتج ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان 45 سال کی جنگ اور تباہی کے بعد مکمل طور پر پرامن ہو گیا ہے اور مختلف شعبوں میں مثبت کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔